غالب اور عہد غالب۔ غالب کے متن سے معاملہ کرنے والے کئی نقادوں کو اس امر کی شکایت ہے کہ غالب کے اشعار یہ نہیں بتاتے کہ وہ کس عہد میں لکھے گئے ہیں۔ یہ سوال کرنے سے پہلے ہمیں ذرا غالب نے جس صنف سے معاملہ کیا ہے اس کی فطرت کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ غزل کے اشعار میں روح عصر اس طرح سے واضح طور پر نظر نہیں آ سکتی جس طرح ہمیں کسی نظم، افسانے، ناول، مکتوب وغیرہ میں یا خاکہ یا مرثیہ اور مثنوی میں نظر آتی ہے۔ غزل کے دو مصرعوں میں پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ان اشعار میں اگر زمانے کو پیش کرنا ضروری بھی ہو تو وہ زمانہ مثلا ماضی یا حال یا مستقبل یا حال نقلی حال بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا ہر زمانے میں اسے اپنے زمانے کا مسئلہ سمجھے۔ اس کے باوجود غزل کی شاعری کی داخلی ساخت میں اترنے کے بعد شاعر کا عہد اور اس عہد کے سوالات اور مسائل کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ غالب کی شاعری میں ان امور سے متعلق انکشاف کے لیے حد درجہ ذہین قاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا میر تو یہ کہہ سکتے تھے کہ قشقا کھینچ کر وہ دیر میں جا بیٹھے اور کب کا اسلام ترک کر دیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ دونوں میں زمانے کا فرق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میر کا مسئلہ وسیع المشربی اور مشترکہ تہذیبی زندگی ہے، جبکہ غالب کا مسئلہ قوموں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے احساس شکست ہے۔ اس سبق کا مقصد غالب کے عہد کی تفہیم ہے، یہ دیکھنا کہ غالب نے اپنے عہد کے متعدد سوالات اور مسائل پر اپنے رد عمل کا اظہار کس طرح سے غزل میں پیش کیا ہے، ان کا یہ رویہ کتنا مثبت، کتنا منفی یا کتنا قابل قبول یا ناقابل قبول ہے۔ غالب نے اپنے عہد کے دکھوں سے نباہ کرنے کا کون سا انسانی طریقہ اپنایا اور اپنے عہد کو خود بھی بدلنے کی کیسی کیسی کوششیں کیں۔ اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ادب اور اس کے عہد یا تاریخ سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ ادب کا رشتہ شاعر یا ادیب کے عہد سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ادب تخلیق کرنے والے ادیب اپنے عہد سے آنکھ بچا کر ادب کی تخلیق نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی اتنا ہی بڑا سچ ہے کہ آج جو بامعنی ہے وہ ادب کل بھی اتنا ہی بامعنی ہوگا، اس کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ اس لیے مکمل طور پر ادیب اگر اپنے عہد کی ترجمانی کرنے لگ جائیں تو ادب اور صحافت میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے بڑے شعراء اور ادیب یہ جانتے ہیں کہ ایک عہد کا محاورہ دوسرے عہد سے میل نہیں کھاتا، اس لیے وہ اپنے فن پاروں کو دوسرے عہد میں بھی اتنے ہی بامعنی بنانے کا جتن کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غالب اپنے عہد میں جتنے بامعنی تھے یا نہ تھے، آج اس سے کہیں زیادہ بامعنی ہیں یا نہیں ہیں، اس پہلو پر ضرور غور کیا جائے گا۔ بات وہی ہے کہ اگر اپنے عہد کی تصویر کے ساتھ ساتھ ادیب اپنا عہد بھی تخلیق کرتا ہے تو وہ ہر زمانے میں اپنی معنویت برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ غالب اردو میں کچھ اس طرح کے جتن کے ذریعے ہر عہد میں مقبول اور مشہور شاعر کی حیثیت سے زندہ ہیں۔ غالب کو یہ احساس تھا کہ وہ صرف اپنے عہد کے شاعر نہیں ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ اپنے عہد کے شاعر کے طور پر خود کو پیش کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے برملا طور پر یہ کہا تھا، ہوں گرمیے نشاط تصور سے نغمہ سنج، ہوں گرمیے نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں عندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، میں عندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، میں چشم وا کشادہ و گلشن نظر فریب، لیکن ابس کے شبنم خورشید دیدہ ہوں، لیکن ابس کے شبنم خورشید دیدہ ہوں۔ اگر پہلے شعر پر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے انسان کی شاعری ہے جس کا زمانہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی یہ مستقبل کی شاعری ہے۔ دوسرے شعر میں ایک ایسے انسان کی تصویر پیش کی گئی ہے
جو صاحب نظر ہے اور آگاہ ہے، لیکن اس کی کیا کیجیے، یہ دنیا جادو کی پوٹلی ہے جسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تس پر ستم یہ کہ اس پر غور کرنے کی عمر ایسی ملی ہے جیسے سورج کسی شبنم کے قطرے کو دیکھنا چاہے۔ ظاہر ہے کہ سورج نکلتے ہی شبنم کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ کیا اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ شاعر جس عہد میں جی رہا ہے اسے پوری طرح سے سمجھنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عہد میں کئی عہد شامل ہوتے ہیں۔ ادب اور عہد کے رشتے پر غور کرنے والوں نے ان امور سے صرف نظر کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عہد غالب اور ان کی شاعری کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ بڑے ادیب جانتے ہیں کہ ایک ہی عہد میں کئی عہد ہوتے ہیں اور تاریخ کے اندر بھی کئی تاریخیں ہوتی ہیں، جسے فوق التاریخ کا نام دیا گیا ہے۔ غالب کی نگاہ اس حقیقت پر ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل پر یکساں طور پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان میں سے کوئی اہم یا غیر اہم نہیں ہے۔ ہاں، وہ ان تینوں زمانوں کے نقائص کا احساس رکھتے ہیں اور ان تینوں زمانوں سے نباہ کرنے کا منفرد زاویہ نظر بھی رکھتے ہیں۔ غالب اپنے ماضی کے ورثے کے قائل تھے، لیکن جو اچھی قدریں تھیں اسے وہ اپناتے نظر آتے ہیں اور اذکار رفتہ قدروں کو رد بھی کرتے ہیں۔ جیسے اپنے سے پہلے کے شعراء کو جس قدر وہ عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ جگ ظاہر ہے۔ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہ مشرقی تہذیب کے زوال کی طرف بھی نگاہ رکھتے ہیں اور زوال کے اس منظر کو دیکھ کر کڑھتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن آخر کار وہ زمانے کی رو کو اور تبدیلی کی فطرت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے میں وہ کہتے ہیں وہ بادِ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، وہ بادِ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھیے بس اب کہ لذت خواب سحر گئی۔ یا پھر یہ کہ دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ ان اشعار کے معنی اخذ کرتے وقت قاری کا دھیان غالب کے عہد کے اجتماعی دکھ اور مغلیہ تہذیب کے زوال کی طرف بھی جاتا ہے۔ بہرصورت غالب بھی اس جاگیردارانہ بلکہ آمرانہ نظام کا ایک حصہ تھے۔ انہیں انگریزوں سے باضابطہ پینشن ملا کرتی تھی جو بعد کے زمانے میں بند ہو گئی۔ غالب نے تقریباً 2 دہائیوں تک پینشن کا مقدمہ لڑا اور ہار بھی گئے۔ ایک ایسا شخص جس نے عیش کی راتیں اور عشرت کے دن گزارے ہوں، وہ یہ کیوں کر نہ کہے کہ وہ بادِ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اور اپنے دل کو کیوں کر اس طرح نہ سمجھا لے کہ چلیے زمانے کا یہی دستور ہے۔ عہد غالب میں طرز حکومت کے بدلنے اور ایک نئی قوم انگریز کی آمد نے ہر کس و ناکس کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ پرانی تہذیبی قدریں شطرنج کے مہروں کی طرح باری باری پٹتی چلی جا رہی تھی۔ انگریزوں کے لائے ہوئے صنعتی انقلاب کی وجہ سے نیا اخلاقی نظام مرتب ہو رہا تھا۔ ایسے میں مشرقی تہذیب کے دلدادہ اشخاص اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے تھے کہ آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ یعنی ایک طرف تو وہ میر سے منسوب اپنے ماضی کی قدروں کے دلدادہ معلوم ہوتے ہیں، تو دوسری طرف وہ سر سید کی کتاب آئین اکبری کی تقریض لکھتے ہوئے ماضی کے اس ورثے کے تحفظ کے رویے کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ مردہ پروری کوئی مبارک کام نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے آثار السنادید کے ذریعے سر سید کے اپنے ماضی کے ورثے کو محفوظ کرنے کے جذبے کو سراہا بھی تھا، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے مستقبل کے منصوبے تیار کرنے میں مدد مل سکتی تھی۔ دلی کالج کے قیام کے بعد مغربی سائنس کے اصولوں کے عام ہونے کے اثرات غالب پر کیونکہ مرتب ہوئے، غالب نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہوا کہ فنکار اپنے عہد کی تعمیر ماضی کے ورثے کے عیب و نقائص پر نگاہ رکھتے ہوئے ان میں سے کچھ کو رد کچھ کو قبول کرتے ہوئے کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے عہد کی مخلوق کے ساتھ ساتھ مستقبل کا خالق بھی بن جاتا ہے۔ اگر غالب کی سوانح کا ترتیب وار ذکر کیا جائے تو اس کے ذریعے عہد غالب کی سیاسی، ثقافتی، مذہبی اور اقتصادی صورتحال ہمارے سامنے آ جائے گی۔
مرزا کا آنا جانا دہلی میں اس وقت شروع ہوا جب شاہ عالم ثانی کی آنکھیں غلام قادر روہیلہ نے پھوڑ دی تھیں۔ شاہ عالم سندھیا کے چنگل میں تھے۔ انگریز لارڈ ویلزلی نے بادشاہ کو اس چنگل سے چھڑانے کی پیشکش کی۔ 1803 میں انگریزی فوج قلعے میں داخل ہوئی۔ جنرل اختر لونی دہلی میں انگریزی ریزیڈنٹ مقرر ہوا۔ بادشاہ پینشن دار ہو گیا۔ 1806 میں اکبر شاہ ثانی تخت نشین ہوئے اور 31 سال حکومت کی۔ وہ بھی انگریزوں کے پینشن دار تھے۔ ہاکنس ریزیڈنٹ مقرر ہوا مگر متکبر تھا، اس لیے ایک معاملہ فہم ریزیڈنٹ ولیم فریزر مقرر کیا گیا۔ یہ وہی ریزیڈنٹ ہے جس نے نواب شمس الدین خان کے خلاف غالب کے پینشن کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کی تھی۔ اس کے مارے جانے کے بعد میٹکاف ریزیڈنٹ مقرر ہوا۔ یہ اور ان جیسے دیگر انگریزوں کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ خدا نے ہندوستانیوں کی حالت سدھارنے کے لیے انہیں ہندوستان بھیجا ہے، یعنی ہم لوگ نجات دہندہ ہیں۔ راجہ رام موہن رائے اور بعد میں سر سید نے بھی انگریزی راج کو اپنے لیے باعث ترقی سمجھا۔ انگریزی تعلیم کی وکالت کے عقب میں یہی تصور پوشیدہ تھا۔ اس وقت کے انگریز حاکم کو فارسی زبان و ادب سے خاص شوق تھا اور اس لحاظ سے غالب کی ان دنوں ایسے افسروں کے نزدیک بڑی قدر تھی۔ پھر غالب قدامت پرستی کے بجائے جدت پسندی میں یقین رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مغربی تہذیب کے بنیادی اصولوں کا خیر مقدم کیا۔ غالب کے خسر مرزا الہی بخش کا انگریزوں میں اثر و رسوخ جگ ظاہر تھا، جس کے توسط سے غالب کی راہ و رسم بھی اونچے طبقے سے پیدا ہوئی۔ سبھی جانتے ہیں کہ غالب نے آگرے میں 11 سال کی عمر سے ہی شعر کہنا شروع کر دیا تھا اور بیدل کی پیروی میں حد درجہ مشکل کو ثابت ہوئے تھے، لیکن جب وہاں پہنچے تو مولوی فضل حق خیر آبادی کے مشورے کے مطابق طرز بیدل کو چھوڑ کر سلیس اور صاف شعر لکھنے لگے۔ لیکن یہ صرف ایک خیال ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ غالب نے نہ صرف طرز بیدل کو چھوڑا، نہ روش عام سے ہٹ کر شعر کہنے کا طریقہ چھوڑا۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ حسب ضرورت غزل میں زبان کو بطور رجسٹر استعمال کرنے لگے، یعنی جہاں فارسی آمیز طویل اضافتوں والی اردو کی ضرورت تھی، وہاں انہوں نے اخیر عمر تک وہی انداز برقرار رکھا، اور جہاں تخیل پر جذبے نے قابو پا لیا، وہاں اردو کا وہ رجسٹر سامنے آ گیا جسے میر نے اپنے مصرے سے واضح کیا تھا۔ غالب نے میر کے اسی فقرے پر مجھے گفتگو عوام سے ہے والی زبان میں شعر کہنے کی روش اختیار کرنی شروع کر دی۔ اس عہد کی ایک اور اہم انقلابی تحریک وہابی تحریک تھی، جس کا مقصد انگریزوں کو ہندوستان کی مقدس دھرتی سے نکال باہر کرنا تھا۔ غالب کا اس تحریک سے براہ راست کوئی رشتہ تو نہ تھا، لیکن اس تحریک سے وابستہ بہت سے اشخاص سے ان کی رسم و راہ تھی۔ اردو میں اس تحریک کے پرجوش مقلد مولانا فضل حق خیر آبادی کی غالب سے راہ و رسم جگ ظاہر ہے۔ اس تحریک کا اثر غالب کی شاعری میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ 1857 کی تباہی اور اس کے بعد کی صورتحال کے اشارے بھی غالب کی شاعری میں محسوس کیے جا سکتے ہیں، لیکن غالب تو بقول خورشید الاسلام گویا بچپن میں غالب مغلوں، مرہٹوں اور انگریزوں کی مربیانہ توجہ سے بالواسطہ فیضیاب رہے۔ غالباً ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی ہوگی کہ مغل بادشاہ ہے اور نہیں بھی ہے، مرہٹا مغلوں کا نائب ہے اور حاکم بھی ہے، انگریز مسلمان نہیں، ہندو نہیں، لیکن دہلی پر حکومت کرتا ہے، اور میرے خاندان کے بزرگ ہر طاقت کے ساتھ ہیں، اور سچ پوچھو تو کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ ممکن ہے انہوں نے کسی فقیر کے استاد نذیر کا بند گاتے سنا ہو اور اس سے اپنے زمانے کی سیاست کا بھید پا گئے ہوں۔ کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے، باندھے کوئی رومال ہیں روٹی کے واسطے، سب کشف اور کمال ہیں روٹی کے واسطے،
جتنے ہیں روپ سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ خورشید الاسلام نے غالب کے زمانے یا عہد کو کلی طور پر پیش کیا ہے۔ نظیر کی شاعری نے کیونکہ غالب کو ان کے اپنے عہد کے سمجھنے میں اہم رول ادا کیا تھا یا کیا ہوگا، اس بابت خورشید الاسلام کی توضیح قابل داد ہے۔ پروفیسر محمد حسن نے اپنے مضمون دو غالب میں ایک غالب تو اسی کو قرار دیا ہے جس کا نام اسد اللہ خاں تھا اور جس کے باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا اور چچا نصر اللہ بیگ فوجی سردار تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور دوسرے غالب بھی بین السطور سے جھانکتے ہیں۔ محمد حسن لکھتے ہیں کوٹ، یہ دوسرا غالب کہیں روح عصر تو نہیں؟ بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر لمحہ سہجتی ہوتا ہے، ایک شخصی واردات کا درجہ رکھتا ہے، دوسرا سماجی یا اجتماعی شعور کی جہت، تیسرا عصری زندگی کے سیل رواں کا حصہ ہوتا ہے۔ غالب نے جب آنکھ کھولی تو انقلاب فرانس دنیا کو تہو بالا کر چکا تھا۔ نیپولین کی گھن گرج ٹیپو سلطان تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے شہنشاہ کی جگہ سٹیزن کہنے لگا تھا۔ سائنس اور فکر نئی منزلیں پا رہے تھے۔ ورڈسورتھ اور شیلے کی آوازیں نغمے بکھیر چکی تھیں۔ انکوٹ۔ یہ تو تصویر تھی اس وقت کی دلی کی۔ اب زمانے کی ہوا کیوں کر چلی اور کیا کیا بدل گیا، یہ بھی ایک بدیہی حقیقت ہے کہ مرزا غالب اپنے عہد کے دوسرے افراد کی طرح اپنے طبقے سے گہری وابستگی رکھتے ہیں، یعنی وہ طبقاتی افتراق میں یقین رکھتے ہیں، لیکن انہیں ایسا کرتے ہوئے بھی یہ احساس ہے کہ یہ سب کچھ آگے چل کر بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ غالب کی زندگی ہی کیا ہندوستان کی تاریخ میں 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریزوں نے غدر سے تعبیر کیا ہے، ایک ایسے طوفان سے عبارت کی جا سکتی ہے جس نے ہندوستان کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی میں تبدیلیوں کی ایک لہر پیدا کر دی۔ محمد حسن نے اپنے دوسرے مضمون غالب اور جدید ذہن میں لکھا ہے کہ کوٹ، غدر 1857 کو غالب نے رست خیز بیجا کہا اور وہ اس رست خیز کے قلزوں میں خون سے گزرے۔ اس دور کی پوری خونخواری، درندگی اور تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہر لمحہ دل خوں کیا، مگر ان واقعات کی تصویریں ان کی شاعری میں بہت بھونڈی ہیں۔ البتہ ان کے مکاتیب نہایت خوبصورت اور پرتاثیر ہیں۔ اس آشوب سے جو کچھ کرب انہیں ملا وہ غزل میں کسی اور عنوان میں ڈھل گیا۔ ان کی شاعری ان کے دور کی ہی نہیں، آنے والے ادوار کی زبان بن گئی۔ انکوٹ۔ پروفیسر محمد حسن نے دبی زبان سے ہی صحیح یہاں غالب کے متن کا اپنے عہد سے رشتے کے منقطع ہونے کا شکوہ کیا ہے۔ بات کلیتاً صحیح نہیں ہے۔ غالب کے یہاں روح یا عصر کی روح کی پیشکش واشگاف نہیں ہے، وہ متن کی زیریں ساخت میں موجود ہے جسے کرید کر قاری برآمد کر سکتا ہے۔ پروفیسر عتیق اللہ نے لکھا ہے کوٹ، غالب کوئی مشن لے کر نہیں چلے تھے، ان کی وسیع المشربی صوفیہ کی تعلیمات کے توسط ہی سے نہیں بلکہ عام شعری رویے کے تحت ان کے ضمیر کی آواز تھی۔ مردہ پروری کو نامبارک قرار دینے، درس نظامی کے روایتی ضوابط کو نشان زد کرنے، نئے ذریعے ابلاغ و ترسیل نیز آرام و آسائش مہیا کرنے والی سہولتوں اور تکنیکی وسائل کی اجرا کاری میں انہیں یقیناً ترغیبات کا ایک جہان موجزن نظر آیا تھا، لیکن اس نئے منظرنامے سے وہ کوئی ایسا تصور نہیں قائم کر سکے جو نئی نسل میں نیا طرز احساس پیدا کرنے کا سامان مہیا کرتا۔ انکار کے رویے پر کاربند ہونے کے باوجود غالب کا باغیانہ شعور پوری طرح نہ تو پروان چڑھ سکا اور نہ ان کے قوا میں اتنی جولانی تھی کہ اپنے خیالات کو تحریک میں بدلنے کے لیے کوئی عملی راہ اختیار کرتے۔ انکوٹ۔ عتیق اللہ کی ان عبارتوں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ خواجہ منظور حسین نے غالب کے دیوان سے ایسے بہت سے اشعار پیش کیے ہیں جن میں غالب اپنے عہد کی آئیڈیالوجی کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آفتاب احمد خان نے ان کے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ
کسی شاعر کے یہاں اپنے عہد کی خبر نظم ہو جائے۔ غالب کو معلوم تھا کہ خبر اور شاعری میں فرق ہے۔ غزل کے شعر سے اس طرح کی امید بھی بہت زیادہ صائب نہیں ہے۔ جب عہد ہی بجائے خود ایک تہدار متن ہو تو اس کی پیشکش کے طریقے بھی حد درجہ رمزیہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نقاد اس حقیقت پر نگاہ نہیں رکھتے۔ غالب نے اپنے دیوان میں ایسے بے شمار اشعار کہے ہیں جو ان کے عہد اور ان کی سوانح یعنی ذاتی زندگی کو آفاقی رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے شہزادہ سلیم کا قصیدہ اس امید پر لکھا کہ شاید شہزادہ سلیم ہی ہندوستان کا بادشاہ بنیں گے۔ ظفر زندگی پر غالب سے خفا رہے، اور جب ظفر سے ان کی وابستگی بعد کے زمانوں میں ہوئی تو انہوں نے ایک قصیدے میں ذوق کی غزل سرائی پر کچھ تیکھے تبصرے کر دیے، اور ظفر کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا، اور غالب نے مندرجہ ذیل شعر میں اس کی معذرت چاہی۔ استاد شہ سے ہو مجھے پرخاش کا خیال، استاد شہ سے ہو مجھے پرخاش کا خیال، یہ تاب یہ مجال یہ طاقت نہیں مجھے، یا پھر یہ کہ 100 پشت سے ہے پیشے آبا سپہ گری، 100 پشت سے ہے پیشے آبا سپہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ ان اشعار کے سیاق و سباق سے واقف قاری یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ شعراء اپنے عہد کے حکمرانوں کی وجہ سے کہاں کہاں اپنی انا سے سمجھوتا کرتے تھے۔ غالب نے اس معذرت میں بھی اپنی شان برقرار رکھی ہے۔ شاہ سے معذرت کرتے ہوئے بھی انہوں نے دوسرے شعر میں یہ کہہ کر کہ وہ بہادر سپاہیوں کی اولاد میں سے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی عزت صرف شاعری کی وجہ سے ہے، اپنے اندر کی ٹوٹتی ہوئی انا کو مجتمع کرنے کی کوشش کر لی ہے۔ غالب کے مندرجہ ذیل اشعار ان کی ذاتی زندگی اور اس عہد کے انسانوں کی نفسیات کو کیوں کر پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی، غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی، پیتا ہوں روزے ابر و شب ماہتاب میں۔ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں۔ لکھنؤ آنے کا باعث نہیں کھلتا یعنی، لکھنؤ آنے کا باعث نہیں کھلتا یعنی، ہوس سیر و تماشا سو وہ کم ہے ہم کو، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ نصرت الملک بہادر مجھے بتلا کہ مجھے، نصرت الملک بہادر مجھے بتلا کہ مجھے، تجھ سے جو اتنی ارادت ہے وہ کس بات سے ہے، اور میں وہ ہوں کہ گرجی میں کبھی غور کروں، اور میں وہ ہوں کہ گرجی میں کبھی غور کروں، غیر کیا خود مجھے نفرت میری اوقات سے ہے۔ مذکورہ اشعار صرف آپ بیتی نہیں ہیں بلکہ کسی عہد میں ایک حساس انسان یا فرد اپنے زمانے کے اقتدار سے کہاں کہاں سمجھوتے کرتا ہے، اپنی انا کو برقرار رکھتا ہے، اس کی کہانی ان اشعار میں در آئی ہے۔ کسی بھی عہد میں فرد کی ناقدری کا، خاص طور سے اس فرد کا جو حساس اور فنکار ہو، اس کا دل کیوں کر خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اس درد کو غالب کے شعر میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں جیسا خیال قلم بند کیا ہے۔ کیا کسی انسان کے نہیں ہونے سے اس دنیا کے کانوں پر کوئی جوں نہیں رینگتی؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ کیا یہ مستحسن ہے؟ کیا جیتے جاگتے انسان کے اتنے ہی معنی ہیں کہ جب وہ نہ رہیں تو ان کی کمی کا احساس تک نہ ہو؟ یہ اور ان جیسے بہت سے دکھوں کا ذکر غالب کی شاعری میں نجی واردات کے حوالے سے قلم بند کیا گیا ہے۔ مثلاً اس ذیل میں یہ اشعار بھی روح عصر کو بڑی صفائی سے ہمارے ساتھ سامنے رکھتے ہیں۔ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے،
شاعر تو وہ اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے. قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا، دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. جو لوگ غالب کی سوانے سے واقف ہیں انہیں پہلا شعر سمجھتے دیر نہیں لگے گی. اپنی ہی سوانے کے ذریعے غالب نے ایک آفاقی صداقت بھی بیان کر دی ہے. شاعر ہونا الگ بات ہے اور اچھا انسان ہونا الگ بات. غالب اپنے حد کا ایک ایسا فرد ہے جو جاگیردارانہ سماج کی لاش پر بیٹھا رو رہا ہے. اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ غالب کے متن سے معاملہ کرنے والے کئی نقادوں کو اس امر کی شکایت ہے کہ غالب کے اشعار یہ نہیں بتاتے کہ وہ کس عہد میں لکھے گئے ہیں. یہ سوال کرنے سے پہلے ہمیں ذرا غالب نے جس صنف سے معاملہ کیا ہے اس کی فطرت کو بھی دیکھ لینا چاہیے. کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ غزل کے اشعار میں روح عصر اس طرح سے واضح طور پر نظر نہیں آ سکتی جس طرح ہمیں کسی نظم، افسانے، ناول، مکتوب وغیرہ میں یا خاکہ یا مرثیہ اور مثنوی میں نظر آتی ہے. نظر آتی ہے 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 نظر آتی ہے.